أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے تھے اور اس کے احکامات پہنچا رہے تھے. تو ایک شخص نے مجمع سے کھڑے ہو کر یہ پوچھا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، ان سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. ایک نبی کی حیثیت سے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، بالکل 100% صحیح بات کہی تھی کہ جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے ان تمام سے زیادہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. لوگوں کو پہنچا رہے تھے، پہنچانے کے باوجود بھی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا انہوں نے بتایا، مثال کے طور پر جتنا بتایا اتنا ہی لوگوں کو معلوم ہوا، لیکن ان کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کا جو علم تھا بہرحال ان کے علم کے مقابلے میں سمندر تھا. تو اسی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ انا عالم، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. بات بالکل صحیح تھی، لیکن ایک پیغمبر کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے لوگوں سے بڑا ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ علم والا. اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کر لی. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب سے زیادہ علم والا. اب اس کے بعد وہ اپنے علم سے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور اسی علم سے اس نے مجھے بھی دے دیا ہے. لیکن انہوں نے براہ راست اپنی طرف نسبت کر لی میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ بھئی سب سے زیادہ علم والا کوئی اور بھی ہے، میرے علم کے مقابلے میں کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو اس سے علم حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آپ ان کا پتہ بتا دیجئے، میں ان کے پاس جا کر علم سیکھ لوں جو کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ پر جہاں سمندر ملتے ہیں 2 سمندر، وہاں بھی جانا، وہاں ہمارا ایک بندہ تم کو ملے گا، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا ساتھ میں اور مچھلی لے لی کھانے کے لیے کہ بھئی معلوم نہیں کتنے دن کا سفر ہے. چنانچہ دونوں چلے. مچھلی بعض اس میں یہ ہے کہ ایک مچھلی لی تھی تلی ہوئی بھنی ہوئی کہ راستے کے لیے اور کھانے کے لیے اس کا استعمال کریں گے، اسی میں سے کھا رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے بس سمجھنا وہی تمہاری منزل ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھک گئے تھے تو ایک دن ایک پتھر کے پاس لیٹ گئے، تھوڑا سا آرام کرنے لگے. اتفاق یہ کہ وہ مچھلی ناشدار سے جو تلی اور بھنی رکھی ہوئی تھی وہ نکلی، زندہ ہوئی اور نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی، اور اس انداز سے گئی کہ اپنے پیچھے سرنگ بناتی چلی گئی. وہ پانی میں راستہ اس نے بنا دیا. بالکل اسی طرح سے پانی چاروں طرف سے ٹھہر گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے بیچ سے نکال دیا تھا کہ پانی کو بالکل جما دیا تھا گویا، اور دیوار کھڑی ہو گئی تھی پانی پہ اور سب کے سب نکلتے چلے گئے. 12 قبیلے 12 راستوں سے نکل گئے تھے. کچھ اسی انداز سے وہ اس مسجد کے اس سے بھی سامنے آیا کہ سرنگ بن گئی اور راستہ پوری طرح سے اندر چلا گیا. یوشع بن نون نے دیکھا، ان کو حیرت تھی کہ ایک بھنی ہوئی اور کھائی ہوئی مچھلی اور وہ زندہ ہو کر چلی گئی. حیرت کی بات تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جگانا اور بتانا مناسب نہیں، بعد میں بتا دیں گے. خیر وہاں موسیٰ علیہ السلام اٹھے نیند پوری کر کے پھر آگے بڑھ گئے منزل سے.
اور اس کے بعد دوسرے دن غالباً صبح کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بھوک لگ رہی، کچھ تھکن بھی بہت زیادہ ہوگی، لاؤ ناشتہ واشتہ کچھ کر لیں۔ تب ان کو یاد آیا کہ ارے میں آپ سے ایک بات بتانا بھول گیا تھا، وہ جہاں پر ہم لوگ رکے تھے اور آپ آرام کرنے لگے تھے وہاں پر مچھلی ناشیدار سے نکلی اور اس پانی کے اندر چلی گئی اور وہاں سرنگ چلی گیا۔ میں نے سوچا تھا آپ کو جب اٹھے تو بتا دیں، لیکن ذہن سے میں نے کہا ارے وہی تو ہماری منزل تھی، اسی جگہ میں تو ہم کو پہنچنا تھا۔ خیر پھر ان کے بعد ہم وہاں سے لوٹے، پانی اسی طرح سے ٹھہرا ہوا تھا، سرنگ اسی طرح سے بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں غالباً خشکی پر اللہ کے بندے کو دیکھا انہوں نے کہ چادر دانے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا اس جنگل میں غیر آباد جگہ میں کسی انسان کی آواز، کون ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ۔ تو چادر تانے ہوئے ہیں اور کوئی خبر بھی نہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھنے، کہنے لگے موسیٰ بن عمران، کہ ہاں میں موسیٰ بن عمران، کہ یہاں کیسے خیریت؟ تو میں آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے میں وہ علم آپ سے حاصل کرنے آیا ہوں۔ اور وہ اٹھے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، کیونکہ میں جو کچھ کروں گا تمہارے علم کے خلاف ہوگا، تم برداشت کرو گے نہیں اور اس کو ٹوکو گے، لیکن میں جو کچھ کروں گا بہرحال اپنے علم کے اعتبار سے صحیح کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے اور مجھے سکھا دیجیے، میں انشاءاللہ آپ سے کسی بات پر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کو سوال نہیں کرنا تب تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ چنانچہ دونوں ساتھ میں چلے، خشکی پر چلتے رہے، پھر ایک جگہ پہنچے، سمندر کے کنارے ہی ایک کشتی آئی، دیکھا کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو بیٹھ جائیے کشتی میں، بیٹھ گئے دونوں۔ کرائے کی بات ہوئی، مگر نہیں، آپ سے کیا کرایہ لیں گے، آپ نے انسان ہے، اللہ کے نیک بندے، آپ سے کیا کرایہ لیں؟ چلتے رہے۔ حضرت وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، جبکہ وہ کشتی بالکل نئی تھی، کہیں کوئی داغ کوئی دھبا کسی طرح کی کوئی چیز، صاف ستھری بالکل نئی بنی ہوئی تھی، ایک تختہ اس کا نکال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی، ایک تو ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا کہ بغیر کرائے کے ہم کو اپنی کشتی پر بٹھا لیا، ہماری منزل تک پہنچانے کی انہوں نے بات کر لی، اور آپ نے ان کی کشتی میں عیب پیدا کر دیا، آپ نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا۔ مقصد آپ کو یہ کہ سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں، سب کے سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا علم یہ کہتا تھا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کو اگر نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم یہ کہہ رہا تھا، اسی بات پر انہوں نے اعتراض کر لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ حرکت مناسب نہیں، آپ نے کیوں کسی کا نقصان کیا، اچھی خاصی نئی کشتی تھی آپ نے برباد کر دی۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کہ ارے میں بھول گیا تھا، آئندہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ خیر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے وہ تختہ پھر سے لگا دیا، بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ شیشہ لگا دیا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور قدرتی طور پر معجزاتی طور پر سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں آیا، حالانکہ سمندر کی لہریں خوب اٹھ رہی تھی، لیکن معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر نہیں آیا۔ خیر کشتی آگے گئی، وہ لوگ اپنی منزل پر اترے، چلے جا رہے تھے خشکی پر کنارے کنارے، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کے معاملے میں یہ اور زیادہ سنگین معاملہ تھا، وہاں تو صرف نقصان کا اندیشہ تھا، احتمال تھا کہ چند جانیں جا سکتی ہیں، ڈوب سکتے وہ لوگ، لیکن خیر محفوظ رہے، ڈوبے نہیں۔ یہاں تو آپ نے ایک کا باقاعدہ قتل ہی کر دیا، اس کو زندگی سے ہی محروم کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا، ناحق قتل کیا ہے، اور ناحق قتل یہ ہے کہ تمام انسانوں کا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من الجزائر كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کا بھی ناحق طریقے پر قتل کیا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو، دنیا کے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور اگر کسی ایک انسان کو اس قتل سے محفوظ رکھا یعنی اس کا قتل نہیں کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ تو انہوں نے ایک بچے کا، معصوم بچہ، وہ بھی نابالغ بچہ تھا جس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، تو اس کا قتل کر دیا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق سنگین قسم کا جرم تھا، لہٰذا اب اس کو تو شریعت کے بھی خلاف، مزاج کے بھی خلاف، انہوں نے فوراً کہا یہ آپ نے کیا کیا، قتل کا نفس رکھی ہے تم بغیر نفس، ناحق طریقے پر آپ نے قتل کر دیا، وہ بھی معصوم بچے کا، کوئی بڑا ہوتا چلے بھی کوئی گناہ تھا، کوئی بات تھی، آپ نے اس کا قتل کیا، یہ تو بالکل معصوم تھا، اس کا تو ایک گناہ بھی ایسا نہیں تھا، اس کا نام اعمال بھی لکھا ہو، اور آپ اس کا قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر وہی کہا میں کہہ رہا تھا کہ تم میرے عمل پر صبر نہیں کر سکو گے، میرے کام پر صبر نہیں کر سکو گے، اور پھر تم نے سوال کر لیا۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی وہ کر نہیں سکتے تھے کہ میں بھول گیا، ایک بار آپ بھول گئے دوبارہ بھی بھول گئے،
یہ میرا سوال قصدن تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی شریعت اس کے خلاف وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کسی کا نہ قتل کرنا قطعی طور پر ناقابل قبول. لہٰذا وہ اپنی شریعت کے اعتبار سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے جو قتل کیا تھا اپنے علم کے اعتبار سے صحیح قتل کیا تھا. اس کے بعد پھر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجیے گا, مجھے الگ کر دیجیے گا. چنانچہ چلے پھر اس کے بعد چلے ایک بستی میں پہنچے. اس بستی میں لوگوں سے کہا بھائی آج کی رات ہم لوگ مہمان رہیں گے, کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو. وہاں کوئی بازار وغیرہ تو تھے نہیں اس طرح کے. گاؤں میں پہنچے ہوں گے, بستی میں پہنچے ہوں گے. آج بھی گاؤں میں بعض بازار اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, بالخصوص رات کے وقت میں جلدی ہی سب کچھ, جہاں کچھ ملنے کا امکان بھی ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتی دکانیں. تو ایسے ہی کسی بستی میں پہنچے ہوں گے تو کہا بھائی آج کی رات ہم کو یہیں قیام کرنا ہے, ہمارا سفر ہے, آگے جانا ہے, لہٰذا آپ کچھ کھانے وانے کا انتظام کر دیجیے. بستی والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, ہم لوگ ضیافت نہیں کر سکتے, آپ کو رکنا ہو رکیے, جانا ہو جائیے, ہمارے پاس کھانے وانے کا کوئی انتظام نہیں. چلو ٹھیک ہے, اللہ مالک. تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہو رہی ہے, ٹیڑھی ہوتے ہوتے بس کافی جھک گئی ہے اور گر ہی جائے گی کچھ وقت کے بعد. انہوں نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا. پوری دیوار سیدھی ہوئی ان کے ہاتھ لگانے سے, اس کو گویا ڈھکیلنے سے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ بتائیے بغیر اجرت کے کام کر دیا. ارے کم سے کم اسی پر کھانا لے لیتے کہ بھائی یہ تمہاری دیوار گری جا رہی ہے, ہم اس کو صحیح کیے تھے, لاؤ اسی کی اجرت کے طور پر ہم کو کھانا دے دو. تو کہا آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے, لیکن آپ نے یہی اتنی سیدھائی کس کام کی کہ آپ نے یہی دیوار کو سیدھا کر دیا, کھانے والی کی اجرت بھی لے لی. لیکن بس اب یہاں سے ہماری تمہارے درمیان علیحدگی, اب ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی کو فرمایا کہ ہذا فراق بینی و بینک, اب یہاں سے ہمارے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہوتی ہے. تم ہمارے کاموں کو دیکھ نہیں سکتے ہو, برداشت نہیں کر سکتے ہو, تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں سکتے ہو, بار بار سوال کرو گے, ہم تمہارے سوال کا بار بار جواب نہیں دے سکتے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, البتہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہم اس کے بارے میں تم کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا تھا. ہم نے کشتی میں عیب پیدا کیا, لڑکی کا قتل کیا, دیوار کو سیدھا کیا, یہ 3 کام جو ہم نے کیے ہیں ہم ان کے بارے میں تم کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیے, کس بنیاد پر کیا. چنانچہ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین, جو کشتی کا معاملہ تمہارے سامنے پیش آیا کہ میں نے اس میں ایک پٹرا نکال دیا تھا, اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چند غریب بچوں کی تھی. لمساکین یعنی جو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے تھے, ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا, اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو باقاعدہ پورا کر لے. ان کے پاس یہی ایک سرمایہ کے طور پر کشتی تھی, اسی کے ذریعے سے اپنی روزی وغیرہ کا انتظام کر لیتے تھے کہ سمندر میں یا تو کرائے پر اس کو چلواتے تھے اور کرایہ جو آتا تھا اس سے اپنی گزر بسر کر لیا کرتے تھے, یا ممکن ہے کہ خود اپنے سمندر کا شکار کرتے ہو اور لا کر بیچتے ہو, پھر اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے. بہرحال جو بھی صورت ہو, ان کے ذریعے معاش کے طور پر یہ کشتی تھی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ کچھ نہیں تھا کہ جس سے وہ فارغ البال ہو سکے. تو فکانت لمساکین, یہ چند مسکین کی, چند غریبوں کی کشتی تھی. یعملون فی البحر, جو سمندری میں کچھ کام ہم کیا کرتے تھے. اسی سے اندازہ یہ کہ شاید وہ شکار کر کے مچھلی وغیرہ بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کرتے تھے. فأردت ان اعیبها, تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں, اس کشتی میں نقص پیدا کر دوں, بالکل صاف ستھری نہیں دکھ رہی ہے, اس کو نیا نہیں دکھنا چاہیے, اس میں عیب پیدا کر دوں تاکہ یہ کسی قسم کی کوئی بات نہ ہو. اور عیب بھی کیوں پیدا کیا میں نے, اس میں جو پٹرا اگا دیا ظاہر کہ عیبدار ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا, یہ لوگ جہاں جا رہے تھے, جس علاقے میں یہ داخل ہونے والے تھے, اس علاقے کا ظالم قسم کا بادشاہ ہے. اس علاقے میں جس کی حکومت اور بڑا ظالم قسم کا ہے, اور ہر نئی کشتی کو غصباً لے لیا کرتا, چھین لیا کرتا ہے. یہ نئی کشتی تھی, اگر اس علاقے میں چلی جاتی تو اس کے کارندے دیکھتے کہ بالکل نئی اور بے داغ قسم کی کشتی ہے, فوراً ان لوگوں سے چھین لیتے, یہ بیچارے خالی ہاتھ ہو جاتے. یہی کشتی ان کے گزر بسر کا سہارا تھی, چاہے وہ کرائے پر چلا کر اس کو گزر بسر کرتے ہو, چاہے کشتی کے ذریعے سے شکار کر کے گزر بسر کرتے ہو, مگر یہی کشتی ان کا ذریعہ معاش تھا. اور اگر یہ ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی تو بیچارے فاقوں کے مارے ہو جاتے. اس لیے میں نے عیب پیدا کر دیا. اور بادشاہ کا یہ وہ تھا, مزاج تھا کہ اگر ذرا بھی کہیں عیب نظر آ جاتا تھا تو لیتا نہیں تھا, چاہے وہ خون کا ایک سوراخی نظر آ جائے, ہلکا سا بھی کہیں داغ نظر آیا, ہلکا سا بھی کہیں عیب نظر آیا تو وہ نہیں لیتا تھا. تو میں نے تو پٹرا ہی نکال دیا, اس پٹرے کو نکال کر میں نے اچھا خاصا اس کو عیب پیدا کر دیا. اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کسی بھی علاقے میں چلی جائے یہ کشتی اس بادشاہ کے عملداری میں, اس سے لیا نہیں جا سکتا. لہٰذا اس لیے میں نے
کہ یہ بچوں کی کشتی ہے، ان کے گزر بسر کے لیے ہے، انہی کے پاس رہے تاکہ ان کے لیے کسی قسم کا مستقبل میں کوئی خطرہ نہ پیدا ہو، تو میں نے اس لیے اس کو عہدار کیا۔ ایک بات یہ ہوگی کہ میں نے کشتی میں جو عیب پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا تھا کہ یہ کشتی ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا آپ اس میں عیب پیدا کیجیے، میں نے عیب پیدا کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو میں نے ایک معصوم کا قتل کیا تمہارے اعتبار سے، نفس زکیہ تم نے اس کو کہا کہ نفس زکیہ دو ہے، ایک انبیاء کرام کی ذات تھا کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، کبیرہ کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی امان میں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے، تو ان کے نفوس زکیہ ہے۔ اور ایک نابالغ بچہ، اس کا بھی کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لہٰذا وہ بھی نفس زکیہ ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک پاکیزہ انسان کو، ایک پاکیزہ نفس کا قتل کیا ہے۔ تو اس بچے کو جو میں نے قتل کیا تو اس کے بارے میں بھی سنیے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے والدین صاحب ایمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، انبیاء کرام پر ایمان رکھتے تھے، اور جو بھی ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں ان سب پر ان کا ایمان تھا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بچے کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، یہ بچہ بے دین ہونے والا تھا اور اپنی بے دینی کی وجہ سے اپنے والدین کو ورغلاتا ہے، ان پر دباؤ ڈالتا، ان کو مجبور کرتا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت میں ماں باپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے یہی کہ ماں باپ بچے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، بس بچے کا مطالبہ پورا ہو جائے، بچے کی خواہش پوری ہو جائے، ہمارے ایمان کا سودا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے کہ یہی ہمارے لیے آخرت میں سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہوں۔ یہ ایمان ہی ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے کر رکھے ہیں، جنت کا بھی وعدہ، جنت کی نعمتوں کا وعدہ، اپنی خوشنودی کا وعدہ، تمام چیزوں کا وعدہ اسی ایمان کے عوض میں۔ اور یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو آپ دنیا بھر کے خزانے، سونے چاندی کے پہاڑ آپ پیش کر دیجیے، کوئی پذیرائی نہیں، کوئی قبولیت نہیں، وہ سب یعنی واپس، کسی طرح کی اس پر کوئی عملداری نہیں۔ تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنی طاقت پر ظاہر کے والدین اس وقت کمزور ہو جائے گا، بچے کے رحم و کرم پر ہوں گے، اس کی محبت ہوگی ان کے دلوں میں، تو جو کچھ وہ کہے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین وہ کرنے پر تیار ہو جائے، بچے کی محبت میں، اپنی کمزوری کے پیش نظر کہ اگر بچے کی بات نہیں مانی تو دو روٹی نہیں ملے گی، تو وہ ایمان کا سودا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اس بچے کا ہی خاتمہ کر دیا کہ نہ یہ بچہ رہے گا، نہ اپنے والدین کو مجبور کر کے سرکشی اور نافرمانی پر لے کر آئے گا۔ تو اب میرا قتل کرنا جائز ہوا یا نہیں؟ ایک انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے اس کا قتل کیا، اس لیے میرے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا 100% جائز ہے۔ تیسری چیز فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا، ہماری یہ خواہش ہے، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی خواہش تھوڑی تھی، یہ خود اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس بچے کا قتل کر دیا جائے تاکہ اس کے ماں باپ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے سے بہتر بدل عطا فرمائے، بہتر اولاد عطا فرمائے، خیرًا منہ، اس بچے سے بہتر، زکاتً، پاکیزگی کے اعتبار سے، وأقرب رحمہ، اور صلہ رحمی کا یعنی والدین سے جو تعلق ہے اس تعلق کا سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہو کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، اس سلوک کا پوری طرح سے علم بردار ہو۔ ہم نے یہ چاہا کہ ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے، بعض روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بعد، اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی ان کو دی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کئی نبی پیدا ہوئے، ایک نبی ہی نہیں، کئی نبی پیدا ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا بہتر انتظام کیا کہ لڑکا یعنی اس کا قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس کی اولاد میں انبیاء کرام ہوئے۔ تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، اور قرابت داری کا خیال کرنے کے اعتبار سے، والدین کے مرتبے اور مقام کو پہچاننے کے اعتبار سے، اس سے بہتر کوئی اولاد نہیں ہو سکتی کہ اولاد نبی بنا لی جائے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ،
اور تیسرے کام پر بھی تم نے اعتراض کیا کہ وہ دیوار بغیر کسی حجت کی سیدھی کر دی، کم سے کم اسی بار کھانے پینے کی بات کر لیتے۔ تو سنو دیوار کا معاملہ کیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، یعنی اس دیوار کے جو مالک تھے وہ 2 یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے کچھ ان کی جمع پونجی تھی، ان کا کچھ خزانہ تھا جو ان کو اپنے ماں باپ سے میراث میں ملا ہوگا، ترکے میں ملا ہوگا، تو ان کے سرپرستوں نے یا ان کے بیوی خواہوں نے ان کے خزانے کو اس دیوار کے نیچے رکھ دیا تھا، اس دیوار کے نیچے گاڑ کر دبا دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بچے بڑے ہو تو اپنے خزانے کو، اپنے مال کو لے لیں، حاصل کر لیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا۔ یہ بچے یتیم تھے، کوئی سرپرست نہیں تھا ان کا، ظاہر ہے کہ باپ نہیں، کون پوچھنے والا۔ اور یتیم وہی کہلاتا ہے جو یتیم یعنی نابالغی کی حالت میں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ انسانوں میں یتیم وہ کہلاتا ہے کہ جس کے باپ کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جانور جس کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ یہ عجیب وہ ہے۔ بہرحال تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 لڑکے تھے جو یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ ماں کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کہاں تک وہ مقابلہ کرے گی، کس سے مقابلہ کرے گی۔ باپ ہوتا ہے تو مقابلہ کر سکتا ہے، اور ماں تو مقابلہ، اس طرح عورت کمزور ہے کتنی اعتبار سے۔ لہٰذا وہ یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا، ان بچوں کی ان کا گویا میراث کے نیچے ہوگی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کی جو ماں تھی، اب کا لفظ ہے، حالانکہ یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یتیم تو اسی کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال نابالغی کی حالت میں ہو جائے۔ اب یہاں پر ابو کا بھی لفظ آ رہا ہے، تو ابو سے غالباً مراد یہ ہے کہ ان کے چچا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے ابو سے تعبیر کر دیا ہے، ورنہ یتیم نہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے چچا وغیرہ یا جو بھی سرپرست ہو وہ نیک انسان تھے، وہ لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے کہ 2 ہاتھ ہر ایک سے کوئی یہ لے رہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی غالب غلط پر اتر آئے، ذرا سی کوئی بات ہوئی مار دھاڑ پر اتر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے سرپرست ان کے، بہت نیک قسم کے لوگ تھے کہ سب کچھ گوارا کر لیتے تھے، اپنا نقصان برداشت کر لیتے تھے، لیکن سامنے والے کو کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہتے تھے کہ اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پروردگار نے یہ بات اپنے منصوبے میں رکھی کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اپنی طاقت کی عمر کو پہنچ جائیں، اشدہما، اس عمر کو پہنچ جائے جس میں طاقت ہوتی ہے، جس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنی دولت کو وہ حاصل کر لے۔ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اپنی طاقت کی عمر کو پہنچ جائے۔ اس سلسلے بعض حضرات نے 25 سال کی عمر بتائی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر جوانی کی اور طاقت کی عمر ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ 40 سال کی عمر ہے۔ بہرحال ممکن ہے کہ 40 سال کی عمر ہو، ممکن ہے 25 سال کی عمر۔ تو یہ اس عمر کو پہنچ جائے، یہ عمر بالغ ہونے کی بھی ہے، یعنی بلوغ وہ تو 15 سال پر ہو جاتا ہے، مزید ترقی جسم کے اندر اور طاقتیں اور صلاحیتیں 10 سال میں ان کو مل جاتی ہے، اور اگر 40 سال کی عمر ہے تو اس عمر میں عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے اچھی طرح سے، کہ اس میں پھر کسی قسم کے بگاڑ کا اور کسی قسم کی ایسی ویسی بات کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس عمر کو وہ پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جو ان کی دولت ہے، جو ان کی میراث ہے، جو ان کا ترکہ ہے، یا جس شکل میں بھی ان کا خزانہ ہے، اس کو وہ حاصل کر لے۔ جب ان کے پاس طاقت ہوگی تو اگر کوئی مخالفت کرنے والا ہوگا، کوئی مقابلے پر آنا ہوگا تو مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور فریاد کرنا چاہیں گے تو عدالتوں میں فریاد بھی اپنی داخل کر سکیں گے ایسی عمر میں۔ اور اگر نابالغی کی عمر میں کچھ معاملہ ہوتا ہے تو بیچارے نہ فریاد کر سکیں گے، نہ عدالتوں میں مقدمہ دائر کر سکیں گے، نہ کوئی مقابلے پر آ سکیں گے، اور اس طرح سے ان کی دولت چلی جائے گی اور خالی ہاتھ ہو جائیں گے بیچارے۔ لہٰذا ہم نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا کہ بچوں کا نقصان نہ ہونے پائے۔ رحمتاً من ربک، اب یہ سمجھ لو کہ یہ میں نے اپنے طور پر نہیں کیا ہے، یہ آپ کے پروردگار کا فضل تھا جو اس نے مجھ سے یہ کام کرا دیا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تشریعی ہوتے ہیں، ان کے لیے انبیاء کرام کو مقرر کیا جاتا ہے، یعنی جن کو ہم اصلاحی کام کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام آتے ہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کے عقیدے کی اصلاح، ان کے اخلاق کی اصلاح، اور دیگر جو بھی خرابیاں ان کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ کچھ کام ہوتے ہیں تکوینی قسم کے، جن میں عموماً فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، لیکن شاذ و نادر طریقے پر کچھ اللہ کے بندے بھی، یعنی انسانوں میں بھی ایسے افراد مقرر کیے جاتے ہیں جو تکوینی امور کے لیے ان کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام انہی میں سے ایک تھے۔
حالانکہ یہ کام فرشتوں کا تھا کہ بچے کا قتل کرنا، دیوار کو مطلب سیدھا کر دینا یا کشتی کو عیبدار بنا دینا، یہ کام ان میں وہ کام ہے کہ جن میں فرشتوں سے کام لیا جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے یہ کام لیا ہے۔ تو بہرحال یہ تکوینی امور ہے، اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ وما فعلته عن امری، میں نے اپنے طور پر یہ کام نہیں کیا ہے کہ بچے کا قتل اپنی خوشی سے کر دیا ہو، دیوار کو اپنی خوشی سے سیدھا کر دیا ہو۔ بھوک مجھے بھی لگی تھی، میں بھی چاہتا تو طے کر لینا کہ بھائی میں دیوار سیدھی کر دوں گا، مجھے کھانا دے دو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ کو کسی غرض کے لیے کام نہیں کرنا ہے، آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، آپ کو اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے فرشتوں کو مقرر کیا گیا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو رزق پہنچائے، بارش اتارے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ان کو کرنا ہے۔ اب ان کو اس سے وہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں کریں گے، یہ ڈیوٹی کے طور پر ہے۔ جبریل علیہ السلام ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، لہٰذا وہ پیغام لاتے رہے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی یہ ذمہ داری میں ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کو پہنچائے، انکار نہیں کر سکتے، کام سے ہاتھ نہیں روک سکتے۔ اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام کا معاملہ کہ سود بھوگنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، تو یہ اسی طرح کے کام تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ وما فعلت عن امری، یہ میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں نے کشتی کو بھی خراب کیا، میں نے بچے کی جان بھی لی اور میں نے دیوار کو بغیر کسی اجرت کی سیدھا بھی کر دیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ خبریں یا یہ ہے وہ تعویلات جو جن پر تم صبر نہیں کر سکے اور تم نے ہمارے کام پر فوراً انگلی رکھ دی کہ یہ کام آپ نے غلط کیا، یہ کام آپ نے غلط کیا۔ تمہارا علم یقیناً اس کو غلط ثابت کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس جو علم تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا تھا، اس علم کی روشنی میں یہ کام میرے لیے ضروری تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، چنانچہ میں نے اسی لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مجھے مکلف کیا تھا۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک چوک ہو گئی بشری طور پر، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام بشری ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، بس چوک ہو گئی۔ حالانکہ یہ چوک اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا تھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، بالکل صحیح بات کہی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف بڑائی کی نسبت کر لی، لہٰذا پیغام یہ ملتا ہے کہ کسی بھی موقع پر ہمارے اندر بڑائی اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعی طور پر پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کو اور بڑائی کو اپنے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری چادر ہے اوپر کو۔ حج میں اور عمرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چادریں ہوتی ہیں، ایک اوپر چادر ہوتی ہے اور ایک تہبند کی جگہ پر چادر باندھی جاتی ہے۔ جو تہبند کی جگہ پر باندھی جاتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، جو اوپر ڈالی جاتی ہے وہ چادر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری، عزت میری گویا میرا ازار ہے، میری تہبند ہے، والکبریاء ردائی، اور جو بڑائی ہے یہ میری اوپر کی چادر ہے۔ فمن ينازعني في واحد منهما عذبته، اگر کسی نے ان دونوں میں سے کسی بھی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، کسی نے بڑا بننے کی کوشش کی یا کسی نے عزت دار بننے کی کوشش کی، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس کو عذاب دے کر رہے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کبریائی اور بڑائی اس طرح کی کوئی چیز نہیں پسند ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کوئی بڑا بنتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت دار سمجھتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہونا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، معافی مانگے گا۔ لہٰذا ان باتوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جو طریقے مقرر کیے گئے ان طریقوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو یہی سرمایہ ہوگا ہمارے لیے آخرت میں، اور اسی پر ہمارے آپ کی نجات کا مدار ہے، اور دنیا میں پھر اس کی برکتوں کا بھی ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔